کبھی یہ خیال آیا ہے کہ سائنسدان زمین پر موجود لاکھوں کروڑوں جانداروں کو آخر منظم کیسے کرتے ہیں؟ اچھا، اس کا جواب ہے ٹیکسونومی میں۔ یہ ایک طرح سے زندگی کی تمام اقسام کے لیے ایک کائناتی پتے یعنی کازمک ایڈریس کی طرح ہے۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ حیرت انگیز نظام کیسے کام کرتا ہے اور ہر جاندار کو کائنات میں اس کا ایک خاص مقام دیتا ہے۔ تو اس سسٹم کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ چیلنج کتنا بڑا ہے، اور سچ پوچھیں تو چیلنج ہماری دنیا کا ناقابل یقین تنوع ہے۔ ذرا اس نمبر کے بارے میں سوچیں، ہماری زمین پر 80 لاکھ سے زیادہ معلوم انواع سپیشیز آباد ہیں، اور یہ کوئی فائنل نمبر نہیں ہے۔ سائنسدان تو ہر روز نئی سپیشیز دریافت کر رہے ہیں، خاص طور پر گھنے جنگلات اور گہرے سمندروں میں۔ مطلب یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سب کو سمجھا کیسے جائے؟ لاکھوں اقسام کے جانداروں کے اس سمندر میں کوئی ترتیب کیسے قائم کی جائے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے اس چیلنج کا حل ایک بہت ہی شاندار نظام میں موجود ہے، جسے حیاتیاتی درجہ بندی یا بائیولوجیکل کلاسیفیکیشن کہتے ہیں۔ چلیں اس عظیم فائلنگ سسٹم کی کہانی جانتے ہیں۔ اور اس کہانی کے ہیرو ہیں کیرلس لینیس۔ 1700 کی دہائی میں انہوں نے اس حیاتیاتی افراتفری کو ایک سسٹم میں لانے کا بیڑا اٹھایا۔ اس وقت صرف 4000 سپیشیز سے شروعات کر کے انہوں نے ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھی جو آج لاکھوں سپیشیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے؟ اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ایک فنل کا ہے۔ ہم سب سے بڑے، سب سے وسیع گروپ سے شروع کرتے ہیں، جیسے کہ تمام جاندار، اور پھر آہستہ آہستہ چھوٹے اور زیادہ مخصوص گروہوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہر قدم پر گروپ کے ممبرز میں مشترکہ خصوصیات بڑھتی جاتی ہیں۔ تو چلے اس فنل میں نیچے کا سفر شروع کرتے ہیں اور زندگی کے ان 8 درجات کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ بالکل ایک کائناتی پتے کی طرح ہیں جو وسیع ترین کیٹیگری سے شروع ہو کر کسی ایک جاندار کے منفرد مقام پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ 8 بڑے درجات: ڈومین، کنگڈم، فائلم، کلاس، آرڈر، فیملی، جینس اور سپیشیز۔ آئیے سب سے اوپر یعنی سب سے وسیع درجے سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے اوپر ہے ڈومین۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کیٹیگری نسبتاً نئی ہے۔ اسے 1990 میں جینیاتی تحقیق کی بنیاد پر شامل کیا گیا تھا۔ یہ زندگی کو اس کی بنیادی سیلولر ساخت کی بنیاد پر 3 بڑے گروہوں میں بانٹتا ہے: بیکٹیریا، آرکیا اور یوکیریا، جس میں پودے، جانور اور ہم انسانوں سمیت تمام پیچیدہ زندگی شامل ہے۔ ڈومین کے اندر پھر آتے ہیں کنگڈم۔ یہاں جانداروں کو مزید تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، کیا وہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں جیسے پودے، یا دوسروں کو کھاتے ہیں جیسے جانور؟ ہم ظاہر ہے کنگڈم اینیمیلیا کا حصہ ہیں۔ اب ہم جسمانی ساخت کے بنیاد پر چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا جاندار کی ریڑھ کی ہڈی ہے؟ اسی طرح کی خصوصیات کی بنیاد پر فائلم بنتے ہیں۔ کنگڈم اینیمیلیا میں 35 سے زیادہ فائلہ ہیں، اور ہم ریڑھ کی ہڈی والے جانداروں کے گروپ یعنی کوارڈیٹا میں آتے ہیں۔ فائلم کے اندر چیزیں اور بھی واضح ہو جاتی ہیں اور ہم کلاس کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں میں مچھلیاں، پرندے اور رینگنے والے جانور بھی ہیں، لیکن ہم میمیلیا کلاس میں ہیں، یعنی وہ جاندار جو گرم خون والے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔ اب گروپنگ اور بھی زیادہ مخصوص ہو جاتی ہے۔ آرڈر کی سطح پر ہم میملز کے اندر ایک ایسے خاص گروپ کو دیکھتے ہیں جن کی خصوصیات میں بڑے دماغ اور چیزوں کو پکڑنے والے ہاتھ شامل ہیں۔ یہ ہمارا آرڈر ہے، پرائمیٹس۔ پرائمیٹس کے اندر ہم فیملی ہومینیڈے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس گروپ کو عام طور پر عظیم بندر یعنی گریٹ ایپس بھی کہا جاتا ہے، جس میں انسان، چمپینزی، گوریلا اور اورنگوٹین شامل ہیں۔ اب ہم جینس پر آتے ہیں، اور یہاں سے چیزیں بہت اہم ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ ہمارے سائنسی نام کا پہلا حصہ بنتا ہے۔ ہماری جینس ہومو ہے، جو لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے انسان۔ اور آخرکار سب سے مخصوص درجہ سپیشیز، یہ ہمارے بالکل منفرد شناخت ہے۔ جینس ہومو میں کئی انواع رہ چکی ہیں، لیکن آج صرف ہم باقی ہیں، سیپینز، جس کا مطلب ہے عقل مند۔ تو اتنے سارے درجات سے گزرنے کا آخر فائدہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ ہے ایک بہت ہی خوبصورت اور طاقتور نظام جو ہر جاندار کو ایک منفرد اور عالمی نام دیتا ہے۔
اس سسٹم کو دو نامی نظام تسمیہ یا بائنومیل نومنکلیچر کہا جاتا ہے۔ یہ بہت سادہ ہے۔ ہم آخری دو درجات یعنی جینس اور سپیشیز کو ملا کر ہر نوع کو ایک دو حصوں والا سائنسی نام دیتے ہیں۔ اور اس نام کو لکھنے کے کچھ پکے اصول ہیں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ جینس کا نام ہمیشہ بڑے حرف سے یعنی کیپٹل لیٹر سے، سپیشیز کا نام چھوٹے حرف سے، اور پورا نام ہمیشہ اٹیلک میں لکھا جاتا ہے۔ اس طرح دنیا بھر کے سائنسدان زبان کی رکاوٹوں کے بغیر ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، جیسے ہومو سیپین۔ تو چلیں اب ان سب ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ زندگی کی اس عظیم کتاب میں ہمارا اپنا مکمل پتہ کیا بنتا ہے۔ یہ رہا ہمارا مکمل پتہ۔ ہم نے تمام پیچیدہ جانداروں یوکیریا سے سفر شروع کیا، جانوروں اینیمیلیا تک آئے، ریڑھ کی ہڈی والوں کارڈیٹا میں شامل ہوئے، اور ایک ایک قدم نیچے آتے ہوئے آخر میں اپنی منفرد شناخت ہومو سیپینس تک پہنچے۔ یہ زندگی کے عظیم جال میں ہماری جگہ ہے۔ ہر جاندار کا ایک حیاتیاتی پتہ ہوتا ہے۔ تو اگلی بار جب کسی مکھی یا پھول کو دیکھیں تو یہ سوچیں ہم ان کے ساتھ اپنا ملک یعنی کنگڈم یا شاید شہر یعنی فائلم شیئر کرتے ہیں۔ یہ نظام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس سیارے پر ہم سب کتنی گہرائی سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔